18 تاسیس ریاست حیدرآباد دکن۔ اورنگزیب عالمگیر اس دارالفانی سے 1707 میں کوچ کر گئے۔ انہوں نے اپنے پیچھے ایک بڑی مملکت چھوڑی جو پورے ہندوستان اور افغانستان کا صوبہ کابل پر مشتمل تھا۔ اتنی بڑی سلطنت کو زیر نگاہ رکھنا کوئی معمولی کام نہ تھا، خصوصاً جب مراٹھے، راجپوت، جاٹ اور سکھوں کے فتنے وقتاً فوقتاً سر اٹھاتے رہتے تھے۔ ان کی سرکوبی میں عالمگیر کو وہ فرصت اور وقت نہ مل سکا کہ اتنی بڑی اور کئی فتنوں کو اپنے دامن میں سمیٹے حکومت کے لیے ایک کارکرد اور معاملہ فہم جانشین تیار ہو سکے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مغلیہ سلطنت زوال ہوئی۔ تخت کے لیے خود اورنگزیب کے بیٹے آپس میں آزمودہ جنگ ہوئے۔ بہرحال ایک کی شکست و موت کے بعد دوسرا تخت نشین ہوا۔ اس کے بعد دبے ہوئے مراٹھے اور راجپوت اور آستین میں چھپے ہوئے کئی مغلیہ سردار بھی حکومت مغلیہ کے خلاف کام کرنے لگے، جس سے جو بنا وہ علاقہ انہوں نے ہتھیا لیا۔ اس اثنا میں شاہ عالم، جہانگیر شاہ، فارخ، رفیع الدرجات اور رفیع الدولہ ایک کے بعد ایک دیگر دلی کے تخت پر بیٹھ گئے۔ ان سب کی بادشاہت اور اورنگزیب عالمگیر کے انتقال کے بعد صرف 12 سال کے اندر کی ہے۔ جس تخت پر اورنگزیب عالمگیر نے 50 سال شاندار حکومت کی تھی، اس پر ان کے بعد 12 سال میں 5 فرما روا آئے اور گئے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عالمگیر کے بعد کس طرح بغاوتوں، سازشوں، دغا بازوں اور قتل و غارت گیری کا بازار گرم تھا۔ اس دور میں مراٹھوں نے پیشواؤں کی سرکردگی میں ایسے اقتدار حاصل کیا کہ وہ پورے ہندوستان پر دندناتے پھرتے تھے، یہاں تک کہ بعد میں ان کے ائمہ پر ہی دلی کے تخت پر کٹ پتلی مغل شہنشاہ بٹھائے جانے لگے۔ ان 5 بادشاہوں کے بعد محمد شاہ تخت نشین ہوا۔ اس وقت مراٹھوں کا عروج زور پکڑ رہا تھا۔ اس افراتفری پر آشوب دور میں حقیقتاً صرف نظام الملک ہی وہ بہادر سپہ سالار تھے جو خاندان مغلیہ کے وفادار تھے۔ وہ اس وقت دکن کے صوبیداری پر مامور تھے۔ اگر یہ دکن میں نہ ہوتے تو شاید ہندوستان کی تاریخ ہی الگ ہوتی۔ مراٹھوں کو حد کے اندر رکھنے کا کام جس بہتر طریقے سے نظام الملک نے کیا، اس کی مثال نہیں ملتی، اور نظام الملک ہی ایسے سپہ سالار تھے جن سے مراٹھے خوف زدہ تھے۔ نظام الملک کی وجہ سے ہی دکن کا صوبہ مغلیہ حکومت کے تخت تھا، ورنہ باقی صوبوں پر مغل بادشاہ کی حکومت نہ کے برابر تھی۔ دلی کا بادشاہ محمد شاہ، جو محمد شاہ رنگیلا کے نام سے مشہور ہو چکا تھا، عیش و عشرت میں مگن تھا، اور اس کے اطراف کے دیگر مغلیہ سردار اور درباری بدماش اور من چڑے ہو گئے تھے۔ ان کو نظام الملک کی وفاداری اور فرائض کی آنکھ سے نہ بھاتی تھی۔ ان لالچیوں نے نظام الملک کی جگہ مبارز خان کو دکن کے صوبیداری محمد شاہ رنگیلا سے کہہ کر دلوا دی۔ ان ریشہ دانیوں کو محسوس کر نظام الملک اپنی فوج و لشکر کے ہمراہ دکن روانہ ہوئے اور شکر کھیڑ کے مقام پر دکن کے صوبیدار مبارز خان سے 11 اکتوبر 1724 کو جنگ کی، جس میں مبارز خان مارا گیا، اور نظام الملک نے خود مختاری کا اعلان کرتے ہوئے آصف جائی خاندان کی داغ بیل ڈالی۔ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو دکن ہمیشہ کے لیے مراٹھوں کی حکومت کا گڑھ ہو جاتا۔ اس خود مختاری کے باوجود مغل شہنشاہ محمد شاہ نے برا نہ مانا، بلکہ نظام الملک کو آصف جاہ کا خطاب دیا اور اپنا وکیل بتاتے ہوئے کہا کہ ان کا دل جب چاہے وہ دلی آئے، لیکن آصف جاہ دلی نہیں گئے اور پوری طاقت اپنی نوزدہ ریاست حیدرآباد کے استحکام میں لگائی۔ اس اثنا میں محمد شاہ مراٹھوں سے بہت حیران و پریشان تھا، کیونکہ مراٹھے دلی میں اپنے پوزیشن مضبوط کر محمد شاہ کو بے دخل کرنے والے تھے۔ تب نظام الملک کو پیغام دیا گیا وہ دلی آ کر حالات پر قابو پائے۔ چنانچہ جولائی 1737 کو آصف جاہ اول مغلیہ حکومت کے جانثاری اور محبت کا ثبوت دیتے ہوئے مغل بادشاہ محمد شاہ کے کہنے پر دلی پہنچے۔ ادھر دکن میں اپنے بیٹے ناصر جنگ کو حیدرآباد کی حکومت کا نگران سربراہ مقرر کیا۔ دلی میں محمد شاہ نے آصف جاہ اول کا بہت شاندار استقبال کیا اور قیمتی تحفے تحائف دیے۔ دلی میں رہ کر نظام الملک آصف جاہ اول نے محمد شاہ کے دشمنوں کا خلا خما کیا۔ ان میں مراٹھوں کے سرکوبی بھی شامل ہے۔ فروری 1939 میں دلی پر ایران کے بادشاہ نادر شاہ کا حملہ ہوا۔ نادر شاہ سے صلح نظام الملک کی مساعی کا ہی نتیجہ تھا۔ صلح کے بعد کسی نے افواہ پھیلا دی کہ نادر شاہ کا قتل ہو گیا ہے۔ اس افواہ کے بعد نادر شاہ نے قتل عام کا حکم صادر کر دیا، جس کے نتیجے میں دلی میں خون کی ندیاں بہنے لگی۔ بہرحال یہ قتل عام بھی نظام الملک کی فراست سے روکا گیا۔ نادر شاہ نظام الملک کی صلح کوشی اور اعلیٰ ظرفی سے بہت متاثر ہوا۔ نادر شاہ نے کہا، حقیقتاً دلی کے تخت کے تم یعنی
آصف جاہ اول ہی صحیح مستحق ہے، اگر چاہا تو یہ تخت تمہارے حوالے کیا جائے، لیکن نظام الملک نے اس پیشکش کو قبول کرنے کی معذرت چاہی۔ اس طرح نمک حرامی کی داغ سے اپنے دامن کو بچا لیا۔ 1741 میں نظام الملک اپنے علاقہ دکن کو واپس ہوئے اور ریاست حیدرآباد جو اس وقت کا پائے تخت اورنگ آباد شہر تھا مضبوط کرنے میں گزارا۔ نظام الملک کا انتقال 1748 میں برہان پور میں ہوا۔ آصف جاہ اول کو ان کی وصیت کے مطابق خلدآباد شریف میں حضرت برہان الدین رحمۃ اللہ علیہ کے قریب دفن کیا گیا۔ یہ ایک اتفاق ہے کہ ہندوستان کا نامور شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ اور بانی ریاست حیدرآباد نظام الملک آصف جاہ اول دونوں اپنے اپنے مرشدوں کے قریب خلدآباد شریف میں مدفون ہے۔ یہ وہ مختصر تاریخ ہے جو بتاتی ہے کہ ریاست حیدرآباد کس طرح اور کن وجہ کی بنا پر وجود میں آئی۔ یہ مستند حالات تاریخ کے کتابوں میں موجود ہے، لیکن حسب معمول متعصب اور کوتاہ ذہن لوگوں نے نظام الملک آصف جاہ اول کو اس طرح ریاست حیدرآباد کے قیام کو دغابازی اور ابن الوقتی کی پیداوار بتایا ہے۔ تاریخ کی روشنی میں یہ بات کہاں تک صحیح ہے، قائرین خود فیصلہ کریں۔ ریاست حیدرآباد کی خود مختاری کے اعلان کے بعد نظام الملک کو دلی کے بادشاہ محمد شاہ کا آصف جاہ کا خطاب دینا اور دلی بلانا، دلی پہنچنے پر شاندار استقبال، مزید قیمتی اور شان تحفے و تحائف دینا و نیز نظام الملک کا دلی میں قریب 4 سال کا قیام، یا سب باتیں بلا شبہ واضح کرتی ہے کہ ریاست حیدرآباد کا اس طرح واقع پذیرائی ہونا نہ صرف وقت کی ضرورت تھی بلکہ مغلیہ سلطنت کے بادشاہ محمد شاہ کے عین منشا کے مطابق تھا۔ اس وقت ہندوستان میں نظام الملک آصف جاہ اول کی وہ جری سپہ سالار تھے جو مغلیہ سلطنت کو سنبھال سکتے تھے، اس لیے نادر شاہ نے انہیں مغلیہ سلطنت کی باگڈور سنبھالنے کے لیے پیشکش کی تھی، جسے خانوادہ مغلیہ کے وفادار سپاہی نے اعلیٰ ظرفی سے قبول نہیں کیا۔ اگر نظام الملک غدار یا ابن الوقت ہوتے تو یہ سنہرا موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔ نظام الملک آصف جاہ اول کے بزرگوں نے مغلیہ سلطنت کے لیے اپنی جانیں قربان کی تھی اور وہ خود اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے خاص تربیت میں پروان چڑھے تھے۔ مغلوں کے لیے انہوں نے 80 سے زیادہ خونریزی جنگوں میں حصہ لیا تھا۔ ایسے جان باز کو دغاباز اور ابن الوقت کہنے والوں کی ذہنی توازن کتنا گر گیا ہے، اس پر جتنا کہا جائے کم ہے۔ دراصل تاسیس ریاست حیدرآباد دکن نظام الملک آصف جاہ اول کا ایک مدبرانہ کارنامہ تھا۔ سلطنت حیدرآباد مغلیہ حکومت کے بعد بر صغیر میں اسلامی حکومت کی جانشین اور آزادی کے بعد وجود میں آنے والی اسلامی ریاست پاکستان کو ملانے والی کڑی کے طور پر تاریخ کے اوراق میں ہمیشہ زندہ رہے گی۔ نظام الملک آصف جاہ اول نے ریاست حیدرآباد قائم کر کے دراصل مراٹھوں کی کمر توڑ دی۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ مراٹھوں کی رہی صحیح طاقت بھی ختم ہو گئی۔ بعد ازاں ریاست کی ترقی کی وجہ سے اسلامی اقتدار کا نشان قائم رہا۔